اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج کے سبق نمبر 15A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویسے تو اس کورس کی ہر کلاس ہی اہم ہوتی ہے، لیکن کچھ کلاسیں ایسی ہیں جو اس لحاظ سے اہم ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی نئی چیز یا ایک نیا جو ہے وہ عنوان شروع ہوتا ہے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے سورۃ النصر کے علاوہ فعل امر اور نہی جو ہے وہ سیکھیں گے۔ یہ ایک نئی چیز ہے، اس لیے آج کے سبق کو توجہ اور غور سے جو ہے دیکھیے اور سنیے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھ سب کو جو ہے سمجھ اور فہم کی یا توفیق دے اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ آج کے اس سبق کے اختتام تک ہم 186 الفاظ جو ہے سیکھ چکے ہوں گے، جو تقریباً قرآن پاک میں 37,500 بار آئے ہیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 40,000 ہے۔ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت ہی قریب پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے سورۃ النصر کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ سورت قرآن کی ان مختصر سورتوں میں سے ایک ہے جو مکمل نازل ہوئی، اور یہ اس حساب سے اہم ہے کہ یہ قرآن کی وہ آخری سورت ہے جو مکمل جو ہے نازل ہوئی، اور فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے یعنی سن 8 ہجری میں جو ہے یہ نازل ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ اسلام جو ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا اور تقریباً تمام عرب کے لوگ جو ہے اسلام قبول کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یعنی زندگی کے جو ہے اصل مقصد تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے جو ہے وہ وقت ہو چکا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا۔ تو آئیے اس صورت کو ہم جو ہے لفظاً دیکھیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا کے معنی ہوتا ہے جب، جاء آ جائے۔ اب یہاں دیکھیں جا کے معنی ہے وہ آیا، جا ماضی کا صیغہ ہے اور واحد ہے مذکر، وہ آیا، لیکن جب اذا کا لفظ آ گیا تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ مضارع میں چلا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، قرآن کا یہ ایک اسلوب ہے کہ جہاں اذا کا لفظ آتا ہے وہ اپنے بعد آنے والے جو ہے ماضی کے صیغے کو مضارع میں لے جاتا ہے۔ اذا جا جب آ جائے، کیا آ جائے؟ نصر اللہ، نصر فتح، مدد۔ نصر کے معنی مدد کس کی؟ اللہ کی۔ یہ لفظ نصر جو ہے وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف کیا ہے؟ مجھے تو فعل لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے۔ جی کوئی بتائے گا یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ یہ فعل ہے جناب۔ ویسے آپ نے بھی بس مجھے پکڑ لیا کہ میں کہہ رہا ہوں فعل ہے تو فعل ہے۔ کوئی اور بتائے بھائی یہ کیا ہے؟ میں تو نہیں مانتا، میں تو کہتا ہوں یہ اسم ہے۔ اب میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ اسم ہے۔ اسم ہاں یہ اسم ہے، لیکن اس کے اوپر اسم والی وہ تینوں علامتیں نہیں آ رہی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کچھ الفاظ ایسے بھی آئیں گے یا قرآن میں آتے ہیں کہ وہ اسم ہوتے ہیں، لیکن ان پہ اسم والی وہ تینوں علامتیں جو ہم اب تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں
وہ نہیں ہوتی. کس وجہ سے نہیں ہوتی؟ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. یہ جب آپ آگے کے کورسز پڑھیں گے کریں گے ان میں آپ کو پڑھائی جائیں گی کہ کس جگہ جو ہے وہ یہ علامتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہاں صرف آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ یہ کبھی کبھی کوئز میں آتا ہے، تو اس لیے میں نے یہاں رک کے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے. والفتح، ہاں جی یہ بتائیں، یہ تو بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ حرف ہے. والفتح، آپ لوگوں کا کیا خیال اسم ہے، الف لام آ رہا ہے؟ ہے. کیسے پتا چلا سسٹر یہ اسم ہے؟ الف لام آ رہا ہے شروع میں. ہاں میں تو واو کو دیکھ رہا تھا کہ یہ حرف ہے. اچھا اچھا اچھا، یہ الف لام بھی ساتھ آ گیا، یہ نہیں نظر آیا تھا. الف لام دیکھیں، یہ اب آپ کو پکا ہو جانا چاہیے. ہم نے اتنے سبق پڑھ لیے ہیں کہ الف لام آ گیا، آنکھیں بند کر کے کوئی اسم. تنوین آ گئی، 2 پیش 2 زبر زیر آ گیا، بحث کی ضرورت ہی نہیں، یہ اسم ہے. ہاں واو نون اور الف تا میں بعض حالات میں شک ہو سکتا ہے کہ یہ اسم نہ ہو، لیکن اس میں بھی 80-90% جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ تو واضح ہوگا کہ یہ اسم ہے. تو اذا کے معنی ہے جب، جا آ جائے. یہ اذا کی وجہ سے مضارع میں اس کا جو ہے وہ معنی آیا ہے نصر اللہ. آگے دیکھتے ہیں کہ نصر اللہ سے کیا مراد ہے. نصر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نصرت، مدد، یہ ادھر سے نکلا ہے، یہ اسم ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہر چیز ہو سکتی ہے، یعنی ہماری صرف کوشش ہوتی ہے، باقی کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اور نصرت سے مراد ہے حق کا غلبہ ہونا. یہاں خاص طور سے فتح مکہ اور عرب کا جو ہے فتح ہونا جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. الفتح یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا، اسم ہے، اس کے 2 معنی ہیں، یاد رکھیے گا، کھولنا اور جیت، کامیابی. جب یہ فعل کی شکل میں آتا ہے فتح تو پھر اس کے معنی ہوتا ہے کھولنا. جب یہ اسم کی آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جیت، کامیابی. تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر، اور ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے، اور پلان بنائیں انفرادی اور اجتماعی طور پہ تاکہ نصرت اور فتح نصیب ہو. اور یہ دیکھیں کہ اس ہفتے میں اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. وقت دیکھیں، اپنا پیسہ، صلاحیت کہاں خرچ ہو رہی ہے. تو آئیے گہرے تصور کے ساتھ اس دعا کا جو ہے احساس کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم نے جو بھی کام کیے ہیں وہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ ہم اللہ کو بلانے کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ انفرادی ہوں اجتماعی ہوں، تاکہ ہمیں جو ہے مدد ملے. اور اس وقت ہم دین کے لیے جو ہے اپنا وقت، پیسہ اور صحت جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور کرتے رہے. تو آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی ایک بار اس کا لفظی ترجمہ کر دیں اس آیت مبارکہ کا، پھر آگے چلتے ہیں. چلیں جی، سدرا خوشی، آپ جو ہے یہ اس کا ترجمہ کیجئے. سدرا خوشی انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو اور اس کا ترجمہ کیجئے. اذا جب، جا آ گئی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. جب جا، کیونکہ میں نے یہاں ہم نے مضارع میں کرنا ہے، گئی نہیں ہوگا. اذا جا جب آ جائے، یعنی یہ حال کی معنی میں چلا جاتا ہے. اذا کی وجہ سے ماضی کا ترجمہ گی والا یعنی گیا والا نہیں ہوگا. شکریہ. اب آگے چلتے ہیں. اگلا حصہ ہے وَأَرَأَيْتَ النَّاسَ. یہ ورائت اس کے ٹکڑے کیجئے.